پہلی جو ٹرم ہے اور مثال کے ساتھ وہ سب کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. جو پہلی ٹرم ہے وہ ہے نیسیسری ایگزسٹنٹ، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا وجود یا کسی چیز کا موجود ہونا وہ ضروری ہے. اس کی ایک مثال لے لیں کہ ایک کا اگر آپ ایک اور دو ان دونوں ڈیجٹس کو آمنے سامنے رکھیں تو ایک کا نمبر دو کا آدھا ہونا یہ ضروری ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے شک ہے کہ ایک دو کا آدھا ہے، ہو سکتا ہے کہ پون ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس طریقے سے ہونا طے ہے، اس کا اسی طریقے سے ہونا ضروری ہے. یہ پہلی ٹرم کی مثال ہے. دوسری ٹرم ہے امپاسبل ایگزسٹنٹ. امپاسبل ایگزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا ہونا ممکن نہیں ہے، اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ ایک اور دو دونوں برابر ہیں، تو یہ نہ ہونا ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اور دو برابر ہوں. اسی کو ہم عربی میں ممتنع بولتے ہیں اور اردو میں ناممکن بول دیتے ہیں، انگریزی میں امپاسبل ایگزسٹنٹ بول دیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے پاسبل ایگزسٹنٹ. پاسبل ایگزسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، لیکن وہ کسی یعنی ان دونوں یہ جو برابر کے اسکیلز ہیں ان میں جب ایک اسکیل پر وزن پڑا تو وہ چیز ہیوی ہو گئی. مثال کے طور پر آپ ایک اسکیل لیں، ترازو لیں، اور ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، لیکن کسی ایک پلڑے کے جھکنے کے لیے اس کے اوپر وزن پڑنا ضروری ہے. تو یہ وزن دلیل کا بھی ہو سکتا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو پاسبل ایگزسٹنٹ کہتے ہیں کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو. لہٰذا اگر کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس دلیل ہمارے پاس ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ آتھینٹک ہونی چاہیے اور وہ ٹیکسچوئل ہو سکتی ہے، وہ اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اسی چیز کا اس کے ہونے کا یقین کریں گے، اور اگر اس کے خلاف دلیل ہے تو اس کے نہ ہونے کا یقین کریں گے. میں اس کی ایک دو مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مثال وہی جنت اور جہنم ہے. تو جنت اور جہنم کا ہونا اور نہ ہونا یہ پاسبل ایگزسٹنٹ ہے، یعنی یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ایک عام آدمی کی نظر میں. اور اس کی وجہ یہ کہ جس طریقے سے یہ کائنات اور اس کی خوبصورتی موجود ہے، تو اسی طریقے سے ایک دوسرا جہاں بھی موجود ہو سکتا ہے کہ جس میں اس سے زیادہ خوبصورتی ہو. اس کے نہ ہونے کی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ امپاسبل ہے. تو ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ایک آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس موجود ہے اور وہ آتھینٹسٹی اس کی پروون ہے اور وہ یہ ثابت کر رہا ہے ٹیکسچوئل ایویڈنس کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، تو اب اس کے ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے خدا کا اگر آپ کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ کیا خدا کا یا کریٹر کا موجود ہونا پاسبل ہے، کوئی بھی ایتھیسٹ یہ نہیں کہے گا کہ امپاسبل ہے. وہ یہ کہے گا کہ ہاں اگر وہ آنےسٹ ہے. ہاں وہ آنےسٹ ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے. تو ایک کریٹر کا ایون ایک نزدیک اس کائنات کے بنانے والے کا ہونا ایک ایتھیسٹ کے نزدیک بھی پاسبل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. آج میں نے پہلے ہی کوئی 10 منٹ لیٹ یہ اسٹریم اسکیجول کی تھی. آپ کے اعتبار سے یعنی انڈیا ٹائم کے اعتبار سے 9:40 پر کچھ اندازہ تھا کہ شاید 10-15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا. تو بہرحال کچھ تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت. اچھی بات یہ رہی ہے، سنا ہے کہ انڈیا پاکستان کا میچ کینسل ہو گیا، تو جو جتنے میچ لورز ہیں وہ آج یہاں لاجیکل یا ریشنل میچ دیکھنے جمع ہو جائیں انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں ہم لنک پبلک کریں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی گفتگو شروع کریں، میں چاہوں گا کہ جو ویڈیو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنے گروپس میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا اور بھی جہاں جہاں آپ سوشل میڈیا پر ہوں، انسٹاگرام ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اس کے لنک کو شیئر کریں. یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ ہماری اور ہم سے جڑے ہوئے جتنے بھی افراد ہیں، یہ پوری جو ٹیم ہے، ان سب کا جو کام ہے وہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس کا نفع صرف کسی خاص علاقے میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ محسوس کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں واپس آئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا اپنے شبہات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اور بہت سے وہ بھی افراد ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، کسی دوسرے مذہب میں وہ پیدا ہوئے تھے اور اسی مذہب کو مانتے ہوئے بڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی اور ساتھ میں انہوں نے بہت سے دلائل کو سنا ہماری اسٹریمز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت دی. تو یہ سب اسی لیے پاسبل ہو پایا کہ آپ لوگ یہاں چاہے سننے ہی کے لیے کیوں نہ موجود ہوں، لیکن آپ کی موجودگی بہت اہمیت رکھتی ہے. اور ساتھ میں آپ لوگوں نے جو لنکس پھر دوسری جگہ تک پہنچائے، تو وہاں سے ان لنکس پر کلک کر کے لوگ ہم تک پہنچے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہی آپ حضرات کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے کہ کس کے عمل کے نتیجے میں کون سی خیر نمودار ہو جائے،
اور اس بات کا امکان ہی نہیں بلکہ مکمل توقع اور امید ہے کہ جب روز محشر میں ہم خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو بہت سے ایسے کاموں کا اجر ہمیں مل رہا ہوگا کہ جو ہمیں کرنے کے بعد یاد بھی نہیں رہے، لیکن وہ ہوں گے بہت سگنیفیکنٹ اور بہت ہی زیادہ اہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی توقع ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ آج کی جو گفتگو ہے، آئی تھنک میری ویڈیو تھوڑا سا رک رہی ہے، میں اپنے ساتھیوں کو ابھی تھوڑی دیر میں انوائٹ کروں گا، بیک اسٹیج پر ہمارے 4 ساتھی موجود ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ایک موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی جائے، اور اس موضوع کی جو ضرورت مجھے محسوس ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ ایک ہوکس اسلام کے تعلق سے یہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ بھائی اسلام میں تو ہر چیز اس لیے مانی جاتی ہے چونکہ قرآن میں ہے، باقی اس کا لاجک یا ریشنالٹی سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ حالانکہ ہماری جو اسٹریمز 2 سال یا اس سے بھی زائد عرصے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے لاجیکل گراؤنڈ پر یا ریشنل گراؤنڈ پر ثابت نہ کیا ہو، لیکن یہ ایک کم پڑھے لکھے لوگ کے جو لاجک سے واقف نہیں ہیں۔ کل ایک صاحب سے ایک اسٹریم پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اسی طرح کا دعویٰ کیا، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لاجک جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بھائی پھر جب آپ لاجک نہیں جانتے تو آپ کسی آئیڈیالوجی یا کسی ریلیجن کے اللاجیکل ہونے کا فیصلہ کر کیسے سکتے ہیں؟ ایک آدمی جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو وہی یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چیز درست ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ جو اس فیلڈ سے واقف ہی نہ ہو تو اس کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے بارے میں زبان کھولے، لیکن لاجک کو کچھ ایسا سمجھ لیا کہ یہ کوئی یتیم ہے کہ اس کو جو چاہے اٹھا لے اور جو چاہے اس کو مار دے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو لاجک ہے جو خدا نے انسان کی عقل میں عقل کو سکھلائی ہے وہ دراصل انسانی تہذیب کا ایک مشترکہ اثاثہ ہے۔ اٹس اے کامن ایسٹ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لاجک صرف مسلمانوں کے پاس ہے یا صرف ہندوؤں کے پاس ہے یا صرف عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے، بلکہ لاجک ایک مشترکہ ہیومن سویلائزیشنل ایسٹ ہے کہ جیسے جیسے سویلائزیشن ترقی کرتی گئی ویسے ہی لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی گئیں اور وہ ان چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے گئے۔ تو آج میں انشاءاللہ ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسٹریم میں ہو، لیکن وقتاً فوقتاً میں اس کو پیش کرتا رہوں گا۔ میں آج آپ کو شروع کے 10-12 منٹ لاجک 101 کی کلاس دینا چاہوں گا۔ لاجک 101 جو ہے وہ دراصل ان سارے کورسز کا کوڈ ورڈ ہے جو یو ایس میں، عام طور سے کینیڈا میں، نارتھ امریکہ میں کالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونس اگین۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ میری ویڈیو اب صحیح آئے گی۔ اچھا، میں تھوڑا سا اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو پھر رک گئی آپ کی ویڈیو مفتی صاحب بیچ میں، اب ٹھیک ہے بٹ رک گئی تھی۔ اب پھر میرے خیال سے اس کو اسی طریقے سے برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ آواز نہیں رکنی چاہیے، ویڈیو اگر کوئی رک رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات۔ اچھا جی، تو یہ میں 1 منٹ شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ تو میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ لاجک 101 یعنی یہ وہ رول ہیں کہ جو بنیادی طور پر انسانوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ کامن سینسیکل رولز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہری سائنس ہے، لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ ان اصولوں کو، ان رولز کو، ان پرنسپلز کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی پہلے سے نہ جانتا ہو تو یہ شکایت اس سے نہیں کی جائے گی کہ آپ کیوں نہیں جانتے، یہ کامن سینسیکل چیز ہے۔ ہاں، لیکن ایک مرتبہ توجہ دلانے کے بعد بھی اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اس کو ہٹ دھرمی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو رولز بہت سارے ہیں، میں آج صرف 2 رولز کے اوپر گفتگو کروں گا۔ جو پہلا جو رول ہے وہ ہے نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس، یعنی اگر کسی چیز کا ایویڈنس آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے، پہلا قاعدہ ہے، پہلا اصول ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلی چیز ہوتی چیز کے موجود ہونے
کا نہ سمجھنا اور نہ ہونے کا یقینی علم، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور بہت سی مرتبہ لوگ ان دونوں چیزوں کے درمیان ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ مثال یہ ہے کہ مثلاً آپ اس زمانے میں چلے جائیں کہ جب انسانوں نے ٹرین کو نہیں دیکھا تھا، بس کو نہیں دیکھا تھا، گاڑیوں کو نہیں دیکھا تھا، ٹرین ابھی ابھی ایجاد ہوئی تھی اور اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ اس دور کے کسی انسان سے آپ جا کر یہ کہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی پیٹھ پر بہت سارے کئی سو بلکہ ہزاروں پیسنجرز کو سوار کرا کے لے کے چلتی ہے اور دوڑتی ہے۔ اب یہ آدمی کہ جس نے کبھی ٹرین کو نہیں دیکھا، ہاں اس نے بیل گاڑی کو دیکھا ہے، اس نے گھوڑا گاڑی کو دیکھا ہے، تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ یقیناً اس ٹرین کو بھی کوئی نہ کوئی جانور ہی کھینچتا ہوگا، ایک نہیں تو 200-300 جانور تو آگے لگتے ہی ہوں گے، اور پھر وہ لے کر چلتے ہوں گے، تبھی تو یہ گاڑی اتنے سارے لوگوں کو لے کر چلتی ہے۔ تو کیونکہ اس نے اس ٹرین کو خود سے آبزرو نہیں کیا اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی کبھی عادت تھی نہیں، تو اب اس سے آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کو جانور کے علاوہ، جو جانور کے کھینچے بغیر خود سے چل سکے، فیول سے چل سکے، ایسی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ آدمی آپ سے یہ کہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ ایک اور مثال لے لیجئے۔ ایک مثال یہ ہے کہ میں نے ابھی دوسری بات جو کہی کہ اگر آپ کے پاس اس بات کا یقینی علم ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہاں تو اب اس یقینی علم کا آنر کیا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کا ریگارڈ کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیں۔ مثال یہ ہے کہ آپ نے مثلاً ممبئی سے دہلی کا سفر شروع کیا، اور سفر کرنے کے بعد آپ نے جب اپنی منزل پر پہنچ گئے، آپ دہلی پہنچ گئے، تو آپ نے بہت لمبی ہاں کی۔ آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرین ہے نا، یہ ایک ہی لمحے میں ممبئی سے دلی پہنچ جاتی ہے۔ تو جو ساتھ والا مسافر تھا جو آپ کے ساتھ آیا تھا، وہ کیا کہے گا کہ بھائی میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، میں بھی ساتھ میں تھا، 12 گھنٹے لگے ہیں، 14 گھنٹے لگے ہیں، راجدھانی ایکسپریس بھی بڑی تیزی کے ساتھ چلے تب بھی اتنا ٹائم لیتی ہے، تو کیوں ہانک رہے ہو کہ ایک ہی لمحے میں ہم ادھر سے ادھر پہنچ گئے، جہاز میں نہیں پہنچ پاتے۔ تو اب یہ جو اس آدمی نے انکار کیا، تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کیا، بلکہ ایویڈنس ہونے کی وجہ سے انکار کیا، اور وہ انکار یہ تھا کہ بھئی وہ ایویڈنس یہ تھا کہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، میں نے خود آبزرو کیا ہے، اس آبزرویشن کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود کو نہ سمجھنا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس یقینی اور ڈیفینیٹو نالج ہو کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ وہ مثال یہ ہے، دو مثالیں دے دیتا ہوں اسلام سے۔ مثلا ایک مسلمان کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے کہ پل صراط موجود ہے کہ جس پر سے گزر کر جنت میں جایا جائے گا۔ جو لوگ گنہگار ہیں، یہ جو کافر ہیں، وہ کٹ کر نیچے گرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان ضروری ہے کہ ایک دن یوم جزا ہے کہ جس دن اسکیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم کرے گا، جس کو میزان کہتے ہیں، اور اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس بات پر ایمان بھی ضروری ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت کے اندر ایک مومن کو جانا ہے، جہنم میں خدا کے منکر کو جانا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کی ڈیفینیٹو نالج ہے کہ یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ اگر ہے تو وہ پیش کریں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے۔ کسی چیز کا ایویڈنس نہ ہونا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ نو ایویڈنس از ناٹ دی ایویڈنس آف ایبسنس۔ یہ ایک یعنی کامن سینسیکل چیز ہے۔ یہ پہلی مثال میں نے آپ کو اسلام سے دی ہے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو اسلام سے دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی جو فلاں شخص ہے، اگرچہ وہ منکر خدا ہے، اگرچہ وہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اگرچہ وہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کو سجدہ کرتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ فلاں پیر، فقیر، ولی اور نبی کی اولاد ہے، لہٰذا اس کا جنت میں جانا طے ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ ڈیفینیٹو آرگیومنٹ ہے، ڈیفینیٹو ایویڈنس ہے۔
डेफिनेटिव एविडेंस का मतलब है यानी वो कतई तौर पर दुरुस्त है, और वो एविडेंस है कुरान की आयत के मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा, कि एक नबी और मुमिनीन के लिए ये बात ज़ेबा ही नहीं देती कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ इस्तिगफार करें, अगरचे वो मुशरिकीन उनके अपने रिश्तेदार क्यों ना हो, अपने माँ बाप और अपनी औलाद क्यों ना हो, उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करना दुरुस्त नहीं है। तो हमारे पास ये एक टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है। टेक्सचुअल मैंने इसलिए कहा चूंकि ये लिखा हुआ है, तो टेक्सचुअल डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि फला शख्स अगर इसी हालत में मरा, कुफर की हालत में मरा, खुदा के इंकार की हालत में मरा, अगरचे वो बड़े बड़े औलिया की औलाद के खानदान से है, अगरचे वो किसी नबी की औलाद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहन्नम ही में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, चूंकि कुरान ने तो इस्तिगफार की भी इजाजत नहीं दी है। तो ये पहला ज़ाब्ता है, और ये ज़ाब्ता आप लोग जहन नशीन कर लें। आज भी अगर गुफ्तगू होगी तो हम इस ज़ाब्ते की रोशनी में करेंगे कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जो दूसरा ज़ाब्ता है, मैं मुख्तसर तौर पर इसको भी बयान कर दूं, ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। इस ज़ाब्ते को, इस रूल को समझने के लिए मैं आपके सामने 3 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। पहली जो टर्म है, और मिसाल के साथ वो सबको समझ में आएगी इंशाअल्लाह, जो पहली टर्म है वो है नेसेसरी एग्जिस्टेंट, या जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज का वजूद या किसी चीज का मौजूद होना वो जरूरी है। उसकी एक मिसाल ले लें कि एक का अगर आप 1 और 2 इन दोनों डिजिट्स को आमने सामने रखें तो 1 का नंबर 2 का आधा होना ये जरूरी है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे शक है कि 1 2 का आधा है, हो सकता है कि पौन हो सकता है कि 1.5 हो सकता है कि ज्यादा हो, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से होना तय है, इसका इसी तरीके से होना जरूरी है। ये पहली टर्म की मिसाल है। दूसरी टर्म है इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट। इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट का मतलब ये है कि उस चीज का होना मुमकिन नहीं है, उस चीज का न होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि 1 और 2 दोनों बराबर हैं, तो ये न होना जरूरी है, ये मुमकिन नहीं है कि 1 और 2 बराबर हो। इसी को हम अरबी में मुमतनिअ बोलते हैं और उर्दू में नामुमकिन बोल देते हैं, अंग्रेजी में इम्पॉसिबल एग्जिस्टेंट बोल देते हैं। और तीसरी चीज है पॉसिबल एग्जिस्टेंट। पॉसिबल एग्जिस्टेंट का मतलब यह है कि किसी चीज का होना और ना होना बराबर है, लेकिन वो किसी यानी इन दोनों ये जो बराबर के स्केल्स हैं, इनमें जब एक स्केल पर वजन पड़ा तो वो चीज हैवी हो गई। मिसाल के तौर पर आप एक स्केल ने तराजू लें और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हों, लेकिन किसी एक पलड़े के झुकने के लिए उसके ऊपर वजन पड़ना जरूरी है, तो ये वजन दलील का भी हो सकता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो पॉसिबल एग्जिस्टेंट कहते हैं कि जिसका होना और न होना बराबर हो। लिहाजा अगर कोई ऐसी चीज है और उसके होने या न होने की कोई ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस दलील हमारे पास है, देखें याद रखिएगा कि ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो टेक्सचुअल हो सकती है, वो अगर हमारे पास है तो हम उसी चीज का, उसके होने का यकीन करेंगे, और अगर उसके खिलाफ दलील है तो उसके न होने का यकीन करेंगे। मैं इसकी एक मिसाल, 2 मिसाल दे देता हूं आपको। मिसाल वही जन्नत और जहन्नम है। तो जन्नत और जहन्नम का होना और न होना ये पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी ये इसका होना न होना बराबर है एक आम आदमी की नजर में। और उसकी वजह यह कि जिस तरीके से ये कायनात और उसकी खूबसूरती मौजूद है, तो इसी तरीके से एक दूसरा जहां भी मौजूद हो सकता है कि जिसमें इससे ज्यादा खूबसूरती हो। इसके न होने की कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, तो होना न होना बराबर है। लेकिन जब हमने देखा कि एक ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस मौजूद है और वो ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूवन है और वो ये साबित कर रहा है टेक्सचुअल एविडेंस के जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, तो अब उसके होने का यकीन करना जरूरी है। इसी तरीके से खुदा का, अगर आप किसी एथीस्ट से पूछें कि क्या खुदा का या क्रिएटर का मौजूद होना पॉसिबल है, कोई भी एथीस्ट ये नहीं कहेगा कि इम्पॉसिबल है। वो ये कहेगा कि हाँ, अगर वो ऑनेस्ट है। हाँ, वो ऑनेस्ट ही नहीं है तो बात अलग है। तो एक क्रिएटर का इवन एक नजदीक, इस कायनात के बनाने वाले का होना एक एथीस्ट के नजदीक भी पॉसिबल है, जब पॉसिबिलिटी साबित है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी साबित है तो अब हम ये देखेंगे कि जो ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस है, अगर उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूवन है, उसकी ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश्ड है, तो फिर उससे हमें खुदा के मौजूद होने का इल्म होता है। तो खुदा का फिर मौजूद होना जरूरी है एक मुल्हिद और एक एथीस्ट के नजदीक। हमारे नजदीक बगैर टेक्सचुअल एविडेंस के भी
خدا کا ہونا ضروری ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کا دو کا آدھا ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا, ایسے ہی اس کائنات کے بنانے والے اور اس کے چلانے والے کا ہونا بھی ضروری ہے, اگرچہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس نہ ہوتا. لیکن ایک ملحد کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو خدا کا اور اس کائنات کے بنانے والے کا ہونا پاسبل ہے, اور جب پاسبل ہے تو پھر آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس اگر اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر اس خدا کا ہونا ضروری ہے. یہ دو آپ کے سامنے جو ہے وہ قاعدے اور ضابطے میں نے رکھ دیے مثالوں کے ساتھ, اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ آگے جیسے ہم چلیں گے تو اس کے علاوہ اور بھی جو رولز ہیں میں پیش کرتا رہوں گا, اور میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی بتا دوں تاکہ سب کے سامنے اگر آپ اس کو مزید مطالعہ کرنا چاہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, اور اسی طریقے سے انگریزی میں بھی ہے. تو اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس میں یہ جو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے حضرت تھانوی کو نہیں پڑھنا, مجھے تو کسی اور کو پڑھنا ہے, تو کسی اور کو پڑھ لیجئے, وہاں پر بھی آپ کو یہی قاعدے ملیں گے, وہاں پر بھی آپ کو یہی اصول ملیں گے. چونکہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایک کامن سویلائزیشنل ایسٹ ہے, یہ کسی خاص عالم دین کی ایجاد کردہ لاجک نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے. اور آپ اگر اس کے اوپر متفق نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت اور آپ کی حد دھرمی تو ہو سکتی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے. توڑ موجود ہے تو پھر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس آپ پیش کریں تو انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ لاجک آتی ہو. تو ان دو ضابطوں کی روشنی میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں سب سے پہلے میرے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے عاصم افتخار صاحب ہیں, مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں, مولانا حبیب ندوی صاحب ہیں, ایکنالج اسلام صاحب ہیں, عاطف ریان صاحب ہیں. میں ان تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرات, کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ انڈیا اور پاکستان دونوں طرف ٹی وی ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں, سنا ہے. مفتی صاحب میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت آپ نے میچ کا ذکر کیا تو وہاں پہ کسی نے کمنٹ لکھا کہ میں تو اسٹیڈیم سے ہی لائیو اسٹریم دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ. دیکھیں آپ کریز تو جو ہمیں ڈر تھا, مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے کیونکہ اتنی ہائپ ہوتی ہے میچ کی کہ لائیو اسٹریم کو چھوڑ کے لوگ وہ دیکھیں گے, تو الحمدللہ آج وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ ہمارا بھی کریز ہے, ہم بھی ٹکر دے سکتے ہیں. اچھا جی, زبردست. تو کیا خیال ہے کہ لنک پبلک کیا جائے یا ابھی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ سر لنک پبلک کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایک بات یہاں ایڈ کر دوں مفتی صاحب, آپ نے جو گفتگو کی ماشاء اللہ, اس گفتگو کی جو ماخذ آپ نے بیان کیا کہ وہاں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب الانتباہات المفیدہ, ہمارے ہی پینل میں موجود عاصم افتخار صاحب ماشاء اللہ, انہوں نے اس کے اوپر پوسٹ کاسٹ بھی کی ہے اور باقاعدہ اس کا اچھا تعارف بھی کرایا ہے. زبردست زبردست ماشاء اللہ. اور ہماری آڈینس کو چاہیے کہ ان کو بھی ضرور سنیں اور وہاں تفصیلی گفتگو ماشاء اللہ. ہاں, اگر اس کتاب کا جو پوڈ کاسٹ ہے عاصم بھائی, وہ یا کوئی دوسرے صاحب جو ہے وہ لنک کر دیں تو آپ سب لوگ اس لنک کو محفوظ کر لیجئے گا اور وہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں. عاصم بھائی کے چینل کے اوپر خاص بات یہ ہے کہ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ علم ملے گا. تو اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ علمی گفتگو دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو عاصم بھائی کے چینل کے ریگولر وزٹر بن جائیے. یہ ایک یعنی 16 آنے دروس مشورہ ہے. تمام مسلمانوں کو میں کہوں گا, ہمارے سننے والے کو کہوں گا کہ ہمارے درمیان ماشاءاللہ عاصم بھائی وہ ایک ایسٹ ہے ہمارا, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا جی, تو میں لنک پبلک کر رہا ہوں, 1 منٹ رک جائیے.